احمد اویس صاحب، اب آپ کے ساتھ 12 مرتبہ اسی بات پر بات ہوئی اور آپ کہتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے، لیکن دوسری جانب پکڑ دھکڑ، مار کٹائی اور اس قسم کے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا ریزن بھی تو آپ کے سامنے ہے نا کہ علی امین گنڈاپور صاحب پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چڑھائی کرتے رہیں گے، محمود غزنوی بنے رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر حکومت غلط کر رہی ہے تو آپ لوگ بھی تو اپنا کچھ تھوڑا سا رویہ دیکھیں، جس طرح رضا ہارون صاحب نے بھی کہا اور رانا احسان صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ ایک تو شرائط بڑی عجیب سی ہیں کہ جی پہلے آپ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں تو پھر ہم بیٹھیں گے، پھر تو وہ آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں بٹھاؤ۔ تو آپ اس قسم کی مطلب شرائط رکھیں گے تو پھر بات آگے چلے گی کیسے؟ دیکھیں نا، سٹرینج لاجک تو یہ ہے نا جو یہ دے رہے ہیں، وہ اصل میں تو سٹرینج لاجک تو وہ ہے کہ حکومت کا کہ قانون جو ہے کہ قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، قانون کے مطابق یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، تو قانون کو نافذ کرنے کا، اس کو قانون کے بنانے کا، اس کو نفاذ کا اختیار تو صرف اس کو ہے کہ جس کو مینڈیٹ آف دا پیپل ملا ہوا ہو۔ تو یہاں سے ہی غلطی ہوئی، یہاں سے ٹیڑھی اینٹ لگی ہے تو وہ چلتی جائے گی اسی طرح سے۔ جب آپ کے پاس وہ اختیار نہیں تھا، اسی وجہ سے جو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ فوراً جو ریمیٹنس وغیرہ جو ہیں، تو ریمیٹنس یہاں کس کو دیں گے؟ ان کو دیں گے جو عوام کے نمائندگان بھی نہیں ہیں، یہ کھا پی جائیں گے، آگے بھی کھا گئے تھے۔ آپ جب پیچھے چلے جائیے، جب نیوکلیر ایکسپلوژن ہوا تھا پاکستان کا، اور فوراً جو لوگوں نے جو اپنے ریمیٹنس وغیرہ بھیجے تھے، وہاں سے بڑی تعداد میں بھیجا تھا، تو وہ کتنا بڑا چارج لگا تھا نواز شریف فیملی کے اوپر کہ وہ پیسے غائب ہو گئے تھے، سارے فورن ایکسچینج ہی غائب ہو گیا تھا۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے کہ جب تک آپ عوام کے پیسے کے لیے نمائندگان نہیں ہوں گے جن کے اوپر عوام کو اعتماد ہوگا، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب چلو ایک طرف اگر ہم کہتے ہیں کہ چلو جی پھر بھی آپ بیٹھے، تو اگر حکومت اس حالت میں بیٹھ کر اپنی ٹانگ اونچی کر کے مذاکرات کرے گی تو کبھی نہیں ہوگے، پھر یہی سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ یہ پاکستان کی قوم بھی جانتی کہ ہم رائٹ سائڈ کے اوپر ہیں، ہم سے زیادتی ہوئی ہے۔ اگر جب آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر آپ کو میگنانیمٹی دکھانی ہوگی، پھر یہ باتیں بند کرنی ہوں گی، اور یہی طریقہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ میں نے آگے بھی بات کی تھی، اور یہ بالکل صحیح۔ احمد اویس صاحب میگنانیمٹی اسی میں ہے کہ وہ آپ کا مینڈیٹ واپس کر دیں سارے، مطلب اس سے کم بات نہیں ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ بات نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میگنانیمٹی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ بات کرنی بند کریں، اپنی ٹانگ اونچی کر کے نہ رکھیں کہ جی یہ بھی یہ تو کر گئے، یہ بھی یہ کر گئے، یہ بھی یہ کر گئے۔ وہ تو اس لیے، وہ تو ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ اب جو کچھ ہوا ہے یہ اس ریئیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اب آپ نے اگر نیگوسیشن شروع کرنی ہے تو آپ کو وہ نیگوسیشن کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کرنے ہوں گے، اور انوائرمنٹ کریٹ کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ یو ہیو ٹو بی ویری سافٹ ان یور ڈیلنگ، ناٹ دیٹ کہ شہباز شریف صاحب ایک سانس میں کہیں کہ جناب ہم بات کرنے کو تیار ہیں، اگلے سانس میں کہیں کہ ہم نے تو آپ کو بین کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسرے ممبران کہتے ہیں کیبنٹ کے کہ جی آپ نے تو 9 مئی کا واقعہ کیا، ہم تو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں۔ کبھی ایسے بھی مذاکرات ہوئے ہیں، دیکھیے نا۔ صحیح، یہ تو سلسلے اپنے آپ کو اپنے پریمیسز میں لانا ہوگا، اور وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوگی، ورنہ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسی طرح سے۔ صحیح، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں، تو پھر کہاں رکیں گے جا کر؟ دوسرا یہ کہ جب 26 نومبر کی رات کو پتہ لگتا ہے کہ باقاعدہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سنگ جانی پر بیٹھ جائیں اور بات کر لیں، لیکن اس وقت پتہ لگتا ہے کہ بشرا بی بی کہتی ہیں کہ نہیں، مجھے تو انہوں نے یہی کہا تھا، ہم تو آگے ہی جائیں گے۔ تو اب آپ اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا روشنی ڈال دیں کہ کیا ود ان پی ٹی آئی کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے مطلب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں؟ کیونکہ آج بھی علی امین گنڈاپور صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بشرا بی بی مطلب کو شاید نہیں معلوم، یا وہ کسی اور کے متعلق بات کر رہی۔ دیکھیے بات یہ ہے، ان باتوں کے اوپر اب الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایک سٹوری آف پاسٹ ہے، اچھی ہو گئی بری ہو گئی۔ اگلا سٹیپ جیسے آپ نے شروع کی تھی نا بات،
مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر جب یہ باتیں کرتے رہیں گے تو ہم مستقل ماضی میں بیٹھے رہیں گے. ہم نے اس وقت اس سچویشن میں جہاں ملک پھنس گیا ہے, حالات نے ایسے خطرناک صورت اختیار کی ہوئی ہے, اس سے اسٹیئر آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایک کھلے دل کے ساتھ ایک پلان کرنا چاہیے, جہاں پہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کے اوپر بھی اور کھلے دل سے بات سنیں اور بات سنیں. ابھی یہ جو ہارون صاحب یہاں بیٹھے ہیں, پیپل پارٹی کا وہ زمانہ یاد کریں جب بھٹو صاحب کے ہنگامے ہوئے تھے اور الیکشن کے ریگنگ کا چارج تھا اور ہنگامے بہت شدت اختیار کر گئے, تو انہوں نے بھی باقاعدہ طور کے اوپر خود ٹی او آر بنائی اور آفر کیا کہ آؤ بیٹھ کے ہم بات چیت کرتے ہیں, اور یہ ہماری ٹیم ہے اور اپنی ٹیم لے آؤ آپ, اور بات چیت شروع ہوئی. وہ اپنے ایجنڈے کے ساتھ آئے, ان کا اپنا ایجنڈا تھا, اور باقاعدہ طور کی گفتگو ایک لمبے کچھ عرصے تک وہ چلتی رہی آپس میں. اور ایٹ دی اینڈ ابھی ہسٹری ہے, یہ میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا, ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے. الگ بات ہے کہ کامیاب ہونے کے باوجود اس وقت جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ انہوں نے مارشل لاء لگا دیا. لیکن میں طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ حکومت کو ہمیشہ میگنانیمٹی دکھانی پڑتی ہے اور وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کو ایک اور بات بتا, اس زمانے میں بتاؤں نہیں, دیکھیے نا, میں یہی بات بتا رہا ہوں آپ کو ایک اور بھی. اس زمانے میں ایک سینٹنس اور, بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے, ہر آدمی سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, چھائیاں بھی ہوتی ہیں. وہ اس دوران میں اچانک وہ مولانا مودودی صاحب کے گھر بھی چلے گئے تھے, یہ ریکارڈڈ ہے ساری باتیں. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے جب ایک فلیکسیبلٹی دکھائے گا تو پھر دوسرا بھی کسی, اور نتیجتاً مذاکرات شروع ہو گئے تھے. اب یہاں پہ آپ جب یہ بتاتے رہیں گے کہ سب برائیاں اچھائیاں ہمارے میں, سب برائیاں ہمارے میں, آپ کو صدر پاکستان نے مذاکرات کی آفر کی, صدر پاکستان نے مذاکرات کی آفر کی, اور حکومت ابھی بنی نہیں تھی, تو آپ لوگوں کو کہا ایسے نہیں ہوتی. نہیں, یہ مذاکرات ایسے نہیں ہوتے. دیکھیں نا, وہ تو انہوں نے آ کے ایک جوائنٹ سیشن کو ایڈریس کیا, انہوں نے ایک اٹ واز اے لافٹی اسٹیٹمنٹ. مذاکرات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ٹی اور تیار کریں گے اور اپنے آپ کو کنورج کریں گے کہ ہاں اس کام کے لیے ہم یہ کام کرنے لگے ہیں. انہوں نے ایک انہوں نے سجیشن دی تھی حکومت کو کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اگلا اسٹیپ جو ہے وہ جس طریقے سے لینا چاہیے تھا, اٹ واز نیور ٹیکن, اور یہ پرابلم کریٹ ہو گئی. مقصد تو یہ ہے میرا بھی کہ اب جو کچھ ہو چکا ابھی بھی اس کو سوچنا چاہیے, ورنہ سچویشن اور ایگریویٹ ہوتی چلی جائے گی. یہ انویسٹمنٹ اورینٹڈ سیٹ اپ تو نہیں بنے گا اس طریقے سے. حالات ملک کے ہمارے ہاتھ سے نکلے ہوئے اور نکلتے چلے جائیں گے, نقصان ہوتا چلا جائے گا. احمد اویس صاحب, آپ نے حافظ احسان کھوکھر صاحب کی بھی گفتگو سن لی. اب یہ ساری صورتحال جو ہے, اب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن کی تو کہیں پہ گنجائش ہے ہی نہیں, اور آپ کا فورموسٹ مطالبہ بھی اس وقت یہی ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. پہلے تو صرف 9 مئی پہ تھا, اب وہ ایک علیحدہ ایشو ہے پر بھی بنایا جائے. تو یہ نہیں فارگیٹ, دیکھیں یہاں 2 ایشو ہیں. ایک تو وہ جوڈیشل کمیشن والی بات تو الگ ہے, وہ تو میں دوسری بات جو حافظ صاحب کر رہے تھے کہ جی جناب اب یہ بھی وہ سونے کا جو کانسٹیٹیوشن بینچ بن گیا ہے, یہ بھی وہ سونے کا. کوشچن یہ ہے کہ جو 26ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے, پاس ہوئی ہے, اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. بہت ساری پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں داخل ہو چکی ہیں, اور وہ پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ سنے گا, وہ یہ بینچ نہیں سن سکتا, کیونکہ یہ بینچ جو ہے یہ تو اس امینڈمنٹ کا آؤٹ کم ہے. اٹ از ٹو بی ہرڈ بائی دی سپریم کورٹ کہ ویدر یہ کانسٹیٹیوشنل ہے امینڈمنٹ, یہ ٹینبل ہے یا نہیں ہے, یا یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی. یہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا آرٹیکل 188 کے تحت, کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 188 کے تحت پاور آف ریویو ہے. کوئی بھی میٹر آئے گا جس وقت کورٹ پارلیمنٹ پاس کرے گی, وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ 18ویں امینڈمنٹ جب آئی تھی تو اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا, اور سپریم کورٹ نے ہی سنا تھا اس کو بھی. اس سے کوئی بھی آئے گی, کیونکہ جو اس امینڈمنٹ کے بعد کے جو اس کے آؤٹ کم ہے وہ تھوڑی بیٹھ کے سنیں گے اس کو. یہ تو وہ سپریم کورٹ سنے گا کہ
یہ تمام کانسٹیٹیوشن جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوئی ہے کہ نہیں اس امینڈمنٹ کے لیے، لہذا یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ سسٹین کرے گی یا یہ سیٹ اسائڈ کر دی جائے گی. یہ جب تک نہیں ہوتا جب تک ان کو یہ باقی ساری کارروائیاں جو ہیں وہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل اور نہیں ہونی چاہیے. یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اور یہی بات ہے جو منصور صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہ بات کو اشارہ کیا اسی بات کے متعلق.